السلام علیکم دوستو. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیخ کے بار بار ہمیں بتایا کہ روس ہمیں سستا تیل دے رہا تھا اور ہماری حکومت بھی روس کی وجہ سے گئی، لیکن ہم روس سے تیل کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان کے پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں اور کیسے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو ہم اس کو ٹیکنیکلی طور پہ اور ڈیٹا کے طور پہ اس کو انالیسس کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. ظاہر ہے 248 روپے کی لیٹر جو آئل ہے وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے. تو سب سے پہلے جو ہم جائیں گے، ہمیں جو انڈیکیٹر ملتا ہے وہ ہے ہندوستان اور چائنا دونوں روس سے سستا تیل لے رہے ہیں. 10% جو ضروریات ہیں ہندوستان وہ اپنی پوری کر رہا ہے اس کے روس کے تیل سے، اور اپنی جو عوام ہے اس کو وہ سارا منتقل کر رہا ہے فائدہ. اور ظاہر ہے سستا تیل عوام کو، پوری دنیا میں تیل بڑھ رہا ہے اور ہندوستان میں کافی حد تک سٹیبلٹی رہی ہے اس مسئلے میں. تو لیکن اس کے یہ کافی نہیں ہے وجوہات. تو ہم اس میں 3 مسائل جو ہیں وہ نظر آئے ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. تو پاکستان کو مسئلہ کیا تھا کہ 3 جو مسئلے ہیں وہ یہ: نمبر 1 پہ امریکہ اور یورپ. امریکہ ہم امریکی بلاک میں شروع سے، اور امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی نہیں اس کے خلاف کر سکتے کہ وہ ہمیں معاشی طور پہ پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ایک تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے خلاف جانا بہت مشکل ہے. اور اس کے ساتھ عرب ممالک بھی ہیں. ظاہر ہے ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے، ہم کرائے کے شاید قاتل ہیں، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم عرب کی طرف چلے جاتے ہیں. جی ہمیں ادھار دے دو، ہمیں فری دے دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں چندہ دے دو، ہم بھکاریوں کی طرح مانگنے لگ جاتے ہیں عرب سے. اور اب پھر سستا لینا ہے تو ہم روس کی طرف. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عرب کو بھی ناراض کرنے والی بات ہے. نمبر 2 پہ جو ہے کہ روسی تیل کو ہماری جو ریفائنری ہیں وہ پروسیس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. روسی تیل جو ہے وہ کافی اور طرح کا ہوتا ہے، وہ آگے میں ڈیفائن کروں گا. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ روسی تیل ہماری جو ریفائنریز ہیں اس کو پروسیس نہیں کر سکتی. سمپل سی بات ہے. نمبر 3 پہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے روس کے لیے کہ وہ اس کے لیے جی اتنے زیادہ لمبی چوڑی رعایتیں دے. اور ظاہر ہے اس کو کچھ اگر فائدہ ہو، یا اس کو اور ملک چھوڑنے کا فائدہ ہو، یا ہمیں وہ تیل دے رہا، جیسے انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اگر ہم اس طرح لیں، صرف 10% ہی اس سے لینا شروع کر دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کیونکہ ہم اس کی نسبت بہت ہی تھوڑی مارکیٹ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سمپل سا، جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو ہول سیل میں پیسے آپ کو کم ملتے ہیں اور پرچون میں زیادہ دینے پڑتے ہیں. تو ہم ہول سیل مارکیٹ اس کے لیے بالکل نہیں ہے. جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں مسئلے آتے ہیں. جو اوپر 3 مسئلے میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے، کہ مسائل تو ہیں، مسئلے تو آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. کیا ہم پھر تیل نہ لیں اس وجہ سے؟ کیا ہم یہ کام نہ کریں؟ تو یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں. بظاہر عمران خان جو ہیں وہ یہاں پہ ابھی تھوڑے سے غلط لگیں گے، یا ہم صحیح انہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تیل لینا چاہیے. لیکن ہم اس کو اور ذرا اس کا آپریشن کرتے ہیں، اور ذرا گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے ہمیں روسی تیل نہیں مل سکتا، یا روسی تیل ہم کیوں نہیں لے سکتے. ہم روسی تیل کیوں خریدیں؟ ظاہر ہے کہ جنگ کرنا آسان نہیں ہوتا. روس نے جنگ چھیڑی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اور خود روس کو اس ٹائم بہت پیسے کی ضرورت ہوگی جنگ جاری رکھنے کے لیے. تو اس نے نئی منڈیاں تلاش کی، نئے اس کو بائر چاہیے، اس کو سستا تیل دینے کی کوشش کی. اور آلریڈی مارکیٹ میں روسی تیل ہمیشہ ہی سستا رہا ہے سعودی عرب کے مقابلے میں. تو یہ تو طے تھا کہ روس کا تیل جو سستا ہے. اس کی اور وجوہات ہیں کہ اس میں سلفر وغیرہ زیادہ ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو جرمنی ہے اور یورپی یونین ہے وہ اپنے جو انرجی کی ضروریات ہیں 71% روس سے پورا کرتی ہیں. روس سے آلریڈی وہ بہت لے رہی تھیں، اور جنگ کے دنوں میں اور اضافہ ہوا. اس کی ایک چھوٹی سی وجہ یہ ہے کہ روس کی جو برآمدات تھیں جنگ کے دوران وہ $65 بلین امپروو ہوئی ہیں، بڑھی ہیں. کہ یورپی یونین نے اس سے بہت زیادہ گیس لی ہے، بہت زیادہ اس سے انرجی لی ہے. اس کے بعد چائنا اور ہندوستان دونوں نے بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. انہوں نے بھی ان سے روسیوں سے سستا تیل لیا ہے. اس کی مثال ایک یہ بتا دوں کہ جو ہندوستان تھا اس نے پچھلے سال 3.3% روسی تیل لیا تھا صرف، اور اس سال اس کی جو وہ بڑھ کے 16% تک ہو گیا ہے. 16% اضافہ ہوا ہے اس کے اندر.
13% सॉरी। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है कि और ये जो सारा फ़ायदा उसने अपनी जो अवाम है हिंदुस्तान ने, चाइना ने अपनी अवाम को मुंतकिल किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ इससे तेल की प्राइसेस स्टेबल करने में। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान में जो यौमिया जो खपत है वो 50,000 बैरल है, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान, रूसी तेल ऑलरेडी सस्ता है मार्केट में, अगर पाकिस्तान किसी रियायत के बगैर, मैं कहता हूँ कोई रियायत देता ही नहीं, अगर हम रूसी तेल लेना शुरू कर दें तो हमें $4.5 मिलियन पर डे और $1.6 बिलियन पर ईयर की बचत होगी। अगर हम 30% पे रूस से तेल लेना शुरू कर दें तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, कितनी हमें सस्ता तेल मिलेगा। लेकिन जो रूसी तेल होता है उसके अंदर सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसको रिफ़ाइन करने के अखराजात भी उतने ज़्यादा होते हैं। सबसे दुनिया का बेस्ट ऑयल सऊदी अरब का ऑयल है, और जो वर्स्ट ऑयल है, वर्स्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो रूसी तेल है उसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा है, और हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको साफ़ कर सकें। ओनली पार्को एक ऐसी रिफाइनरी है जो इसको किसी हद तक सही कर सकती है, और इसकी सफाई के अखराजात इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूसी तेल को यूज़ करने का। और जो हमें रियायत मिल रही होगी वो खातर खा उसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा हमें, क्योंकि हमारी जो उसको रिफ़ाइन करने की लागत है वो बढ़ चुकी होगी। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम अपने आगाज़ से ही हम अमरीकी ब्लॉक में शामिल हुए थे, हम रूसी ब्लॉक में शामिल नहीं हुए थे। जबकि जो हिंदुस्तान है वो शुरू से रूसी ब्लॉक में शामिल था, उसने बहुत हद तक अपनी चीज़ें रूस पे शिफ्ट की थी, और फिर भी वो 3.3% ओनली रूस से ले रहा था, क्योंकि रूस का जो तेल है बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम उससे रियायती तेल लें तो $400 मिलियन की बचत होगी, और 200 से ज़रब दें तो 80.8 अरब रुपए बनते हैं। जबकि हुकूमत ने ऑलरेडी हमें 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें कुछ फ़ायदा है। एक और इसमें छोटी सी और मिसाल दे दूं कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने $66 बिलियन का अभी तक रूस को बिज़नेस दिया है, और जबकि जो हिंदुस्तान है उसने $3.6 बिलियन का बिज़नेस दिया है, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में सिर्फ $1.2 बिलियन की मार्केट है, जो कि बहुत ही छोटी है। और रूस को हमसे इतना कोई फ़ायदा नहीं है कि उसने हमें तेल दे के ही हमसे कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारना है। तो ये दावा नहायत गलत बनता है कि इस वजह से इमरान खान की हुकूमत तोड़ी गई है, ये ख़त्म हुई है, क्योंकि रूस को इसमें हमारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ये बता दिया कि हमारी कोई ऐसी डील नहीं हुई थी। एक जो सबसे अहम और बुनियादी जो अंसर है वो अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, कि वो है अरब रियासतों के साथ हमारे स्ट्रेटजिक इस्लामिक रवाबत। हम उनसे उधार ले रहे हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं, हम उनसे बहुत मसले मसाइल में उसका जो तेल आ रहा है सऊदी अरब का, और दुनिया का आला तरीन तेल है, हम उनसे ले रहे हैं, और उनको हम सम टाइम गाली भी निकाल रहे हैं। तो ये नहायत नामुनासिब होगा अगर हम रूसी तेल की तरफ किसी तरह चले भी जाएं। मैं कहता हूँ कि चलें जी, सारी बातें सही होंगी, हम चले भी जाएं तो हमारे लिए तबाहकुन होगा कि हमारे जो स्ट्रेटजिक, हमारे मुश्किल वक्त में काम आने वाले लोग, वो हम उन्हें धक्का देंगे और वो हमारे ख़िलाफ़ होंगे, या हमसे चलें ख़िलाफ़ ना भी हों वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो आइंदा के बाद हम किसकी तरफ देखेंगे, ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। चलें जी, एक बात के लिए मान लिया जाए कि रूसी हमें तेल देने को तैयार हो गए, हमें सस्ता, फ्री कह लें या रियायत पे कह लें, टाइम डिले कर लें, हमें तेल मिल रहा है रूस से, हम तैयार हैं, हमने शिप भेजा है हमने तेल लेने के लिए, लेकिन हम इसकी अदायगी कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट है। ज़रा आप कोई भी चीज़ लेते हैं दुनिया से, और जो भी यहाँ से अभी भी पहले तो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से काम कर रहा था, तो हमें बहुत मुश्किल होती थी पेमेंट्स लेने में और देने में। अभी भी अब जब हम तेल लेंगे तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, पहले ये बात समझ लें। जो मगरब है और अमेरिका है उसने सोच लिया है कि हमने रूस को अब ख़त्म करना है। उन्होंने बिल्कुल तबाही फेर दी है रूस की, और अपने सारे पेमेंट सिस्टम सब कुछ मुंजमद कर दिए। इधर से रूस ने भी जो जवाबी ये दिया है कि हमने सिर्फ रूबल में काम करना है।
روسی کرنسی جو روبل ہے وہ سٹرونگ اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے یورپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے روبل میں ہی اب سے پیمنٹ لینی ہے. اب جو امریکہ ہے اور پوری دنیا میں سسٹم لاگو ہے اسے سوئفٹ کہتے ہیں. سوئفٹ ہو گیا ختم. لیکن یورپ کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ظاہر وہ طاقتور ہیں, وہ اپنا کام روبلز کے اندر کر رہے ہیں. چائنا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں, چائنا کے پاس سی آئی پی ایس آئی تھنک سسٹم ہے, وہ یوز کر رہا ہے اس کو دینے کے لیے. اور جو انڈیا ہے اس کے پاس بھی سسٹم ہے 1950 کے معاہدے کے تحت, وہ بھی اپنی پیمنٹس ان کو کر رہا ہے روس کو. اور ایون ایک جو انڈین کمپنی ہے, سیمنٹ کمپنی ہے, الٹرا سیمنٹ آئی تھنک, تو اس نے اپنی پیمنٹ یوان میں دی ہے اس دفعہ, یعنی چائنیز میں دی ہے. تو چائنیز پہ شادیانے بچا رہے ہیں. لیکن پاکستان ایک نسبتاً کمزور ملک ہے, اس کے پاس ایک ہی پیمنٹ میتھڈ تھا, وہ تھا سوئفٹ. سوئفٹ جو پوری دنیا میں چلتا تھا, ہمیں جو پیمنٹس آتی جاتی ہیں وہ بند کر دیا گیا. ہم اس سے پیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. ہم چائنا کے تھرو, ہم چائنا کو پیسے دیں گے, چائنا سے ادھر جائے گا, یا قطر کو دیں گے, تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں آئی ایم ایف میں, ہم ہیں ایف اے ٹی ایف میں. اگر ہم روس کی طرف جائیں گے بھی تو آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ جو ہماری پیمنٹ سے آپ نے تیل لینا ہے وہ آپ روس سے نہیں لے سکتے. تو یہ پرابلم ہے. اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی تلوار جو ہمارے سر پہ ہر ٹائم لٹک رہی ہے, جس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں, میں نے سٹڈیز کی ہیں دنیا کے سارے سسٹم, ایون اور بڑے ملک ایف اے ٹی ایف میں نہیں آ رہے اور انہوں نے ممبر بھی نہیں ہے, تو ہم پاکستانیوں پہ کیوں ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, ہم اور طرف چلے جائیں گے. لیکن اس ٹائم ہمیں ظاہر ہے ہم ایک سازش کا شکار ہوئے ہیں, ہم اس میں گر چکے ہیں. تو ہم پہ ایف اے ٹی ایف بھی وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے. تو ہم کسی صورتحال سے بھی روس سے تیل نہیں لے سکتے, اور نہ یہ پاسبل ہے, اور نہ اس وجہ سے یہ حکومت گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. اب ہم چلتے ہیں فائنل کنکلوژن کی طرف. دیکھیں, روسی تیل شاید اس کا جواب نہیں ہے کہ ہمیں سستا تیل ملے. روسی تیل ہم نہ تو لے سکتے ہیں, میں نے سارا ڈیفائن کر دیا. اگر مل جائے تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری ریفائنریز, ہمارا سسٹم, اور روسی تیل خود وہ اتنا گندا ہے, اس کو صاف کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہماری انرجی یا ہمارے ریسورسز لگیں گے, جو پھر اس کو ایک کاسٹلی بنا دے گا. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے سفارتی تعلقات دوسری دنیا سے اچھے کرنے چاہیے, امریکہ سے, چائنا سے, سب کو بیلنس کرنا چاہیے. ان کو بجائے بلیم کرنے کے یہ ہماری تباہی کے ذمہ دار ہیں, ہمیں یہ ذمہ داری اپنے پہ یا اپنے حکمرانوں پہ ڈالنی چاہیے. کیونکہ وہ عوام تو نہیں, وہ ڈائریکٹ, کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا, وہ ڈائریکٹ اس کے وکٹم ہے. وہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ ہمیں اس جنگ میں, اس میں دھکیلا, اس مسئلے میں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بجائے کسی کو بلیم کرنے کے, یا روسی تیل پہ انحصار کرنے کے, یا روسی گندم پہ ویٹ کرنے کے, خدا کے لیے کسی پہ بلیم نہ کریں. میں نے ڈیٹا کے ساتھ اس کے میں سارے لنکس بھی جو ہوگا ریسرچ کے میں شیئر کر دوں گا, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. تو اس کو سمجھیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.